هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات. सूरत अल-बकरा आयत नंबर 91। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ा क़ील लहुम आमिनू बिमा अंज़लल्लाहु क़ालू नु'मिनु बिमा उन्ज़िला अलैना वयकफ़ुरून बिमा वराअहु वहुवल हक़्क़ु मुसद्दिक़न लिमा मअहुम। क़ुल फ़लिम तक़्तुलून अंबियाअ अल्लाहि मिन क़ब्ल इन कुन्तुम मुअ्मिनीन। वलक़द जाअकुम मूसा बिलबय्यिनात ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون। वइज़ा क़ील लहुम, और जब उनसे कहा जाए आमिनू तुम ईमान लाओ बिमा उस चीज़ के साथ अंज़लल्लाहु इसे अल्लाह ने नाजिल किया है। क़ालू तो कहते हैं नुअ्मिनु बिमा उन्ज़िला अलैना हम ईमान लाते हैं उस पर जो हमारे ऊपर नाजिल किया गया। वयकफ़ुरून बिमा वराअहु और वो इनकार करते हैं जो उसके अलावा है। वहुवल हक़्क़ु हालांकि वो बरहक़ है। मुसद्दिक़न लिमा मअहुम जो तस्दीक करने वाला है उसकी जो उनके पास है। कुल कह दीजिए फलिम तक़्तुलून अंबिया अल्लाह
پھر تم اللہ کے نبیوں کو قتل کیوں کرتے ہو؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور البتہ تحقیق تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح نشانیاں لے کر کے آئے۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، من بعدہ، اس کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب تم نے اور ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے کوہ طور کو تمہارے اوپر کر دیا۔ خُذُوا، تم پکڑو، مَا آتَيْنَاكُمْ، جو ہم نے تمہیں دیا ہے، بِقُوَّةٍ، قوت کے ساتھ، وَاسْمَعُوا، اور سنو۔ قالوا، انہوں نے کہا، سمعنا، ہم نے سن لیا، وَعَصَيْنَا، اور ہم نے نافرمانی کی۔ وَأُشْرِبُوا، اور ڈال دی گئی، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، العجر، بچڑے کی محبت، بکفرہم، ان کے کفر کے سبب۔ قل، کہہ دیجئے، بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، بہت برا ہے جس کا تمہارا ایمان تمہیں حکم دیتا ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ قل، کہہ دیجئے، ان کانت لکم الدار الاخرہ، اگر تمہارے لیے ہی آخرت کا گھر ہے، عند اللہ، اللہ کے ہاں، خالصۃ من دون الناس، خالص ہو کر لوگوں کے علاوہ، فتمنوا الموت، پھر موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچ بولنے والے ہو۔ ولن یتمنوہ، اور وہ ہرگز نہیں تمنا کریں گے موت کی، بما قدمت ایدیہم، اس وجہ سے کہ جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے۔ اللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اور آپ انہیں ضرور پائیں گے، احرص الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ حریص، علی حیات، زندگی پر، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں سے کہ جنہوں نے شرک کیا، یود احدہم، چاہے گا ان میں سے ایک، لو یعمر الف سنہ، کاش کہ اسے 1000 سال زندگی دے دی جائے، وما هو بمزحزحہ، حالانکہ یہ اسے عذاب سے بچانے والا نہیں ہے، ان یعمر، کہ اسے عمر دے دی جائے، واللہ علیم بما یعملون، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے اسے جو وہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے گزشتہ آیات میں اور ان آیات میں یہود کا تذکرہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اور اس سے گزشتہ میں اور اس کے بعد والی جو آیات ہیں، یہودیوں کا بڑی تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہودیوں سے یہ کہہ دیا جائے کہ آمنو بما انزل اللہ، تم اس کتاب پر ایمان لاؤ جسے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، یعنی قرآن مجید پر، تو یہودیوں کا جواب کیا ہوتا ہے کہ نؤمن بما انزل علینا، ہم اس تورات کو مانتے ہیں جو ہمارے اوپر نازل کی گئی، ہمارے اوپر جو کتاب نازل کی گئی ہم اس کو مانتے ہیں، جو آپ کے اوپر قرآن مجید نازل کیا گیا ہے ہم اسے نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حالانکہ یہ قرآن جو ہے، جو تورات کو مانتا ہے اسے قرآن کو بھی ماننا چاہیے، کیونکہ یہ قرآن اس تورات کی تصدیق کرتا ہے، اور جو تورات میں جس نبی کے آنے کا تذکرہ تھا، یہ قرآن مجید اسی نبی کے اوپر نازل ہوا ہے۔ تو یہ کہنا کہ ہم اپنی تورات کو مانتے ہیں، ہم قرآن کو نہیں مانتے، تو در حقیقت یہ تورات کا بھی انکار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان سے یہ کہیے کہ آپ کہتے ہیں نا ہم تورات کو بڑا مانتے ہیں، تو آپ ان سے یہ کہیے کہ تم نے پھر نبیوں کو قتل کیوں کیا ہے؟ یعنی نبیوں کا قتل کرنا کیا یہ تورات میں لکھا ہوا تھا؟ ظاہر ہے تورات میں اس بات کا تذکرہ تو نہیں ہے کہ آپ نبیوں کو قتل کرو، بلکہ تورات تو نبیوں کے قتل کرنے کا رد کرتی ہے، اور تم نے جو یہ سلوک کیا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، کیا یہ تورات تمہیں حکم دیتی تھی؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسے ناقابل تردید دلائل دے کر کے بھیجا، اور اللہ نے ایسے معجزات دے کر کے بھیجا کہ ان کے پاس ایک عصا تھا، وہ ان کی نشانی تھی، وہ ید بیضا تھا،
پھر اللہ نے ان کے اوپر طوفان بھیجا، پھر ٹڈیوں کا عذاب اللہ نے ان کے اوپر بھیجا، پھر جوئیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مسلط کی، وہ مینڈک کا ایک عذاب تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے سامنے سمندر کو پھاڑا تھا، پھر من اور سلوہ ان کے لیے نکالا تھا، پھر 12 چشمے بنائے تھے، پھر بادلوں کا اللہ نے ان کے لیے ایک سائبان بنایا تھا۔ تو کیا یہ ساری جو اللہ نے نشانیاں دے کر کے بھیجی تھیں موسیٰ علیہ السلام کو، ان نشانیوں کو کس حیثیت میں آپ نے تسلیم کیا؟ اور مزید یہ ہے کہ آپ کس حد تک موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے؟ لہذا تمہارا یہ کہنا کہ ہم تمہاری شریعت کو نہیں مانتے، ہم صرف اپنی شریعت کو مانتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ذکر یہ کرنا چاہتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ تم نے اپنی شریعت کو بھی نہیں مانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام جب واضح نشانیاں لے کر کے آئے تھے، پھر تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، اور بچڑے کو معبود بنانے کے بعد تم ظالم تھے، یعنی اتنی نشانیاں جو اللہ رب العالمین نے آپ کو دیں، جو نبی کے برحق ہونے کے دلائل تھے، پھر تم نے نبی کا انکار کر دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم شریعت محمدیہ نہیں بلکہ تم نے اپنی شریعت کا بھی انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد ہے جب ہم نے تم سے ایک پختہ وعدہ لیا تھا اور اللہ نے کوہ طور کو ان کے سروں کے اوپر کر دیا اور ان سے کہا خذوا ما آتیناکم بقوہ، ہم جو تمہیں کتاب دے رہے ہیں، جو شریعت دے رہے ہیں، اسے قوت کے ساتھ پکڑو۔ تو لوگوں نے آگے سے کیا کہہ دیا؟ سمعنا وعصینا، ہم نے سن لیا لیکن ہم نے ماننا نہیں ہے، ہم نافرمانی کریں گے۔ تو کبھی انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ رب العالمین، آپ تصور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب مسلط کرنا چاہتا ہے اور پہاڑوں کو ان کے سروں کے اوپر کر دیا، اور پھر اللہ نے کہا کہ اس کو قوت کے ساتھ پکڑو، تو لوگوں نے آگے سے کہہ دیا کہ سمعنا وعصینا، ہم نے سن لیا لیکن ہم نافرمانی کریں گے، ہم اس کی نافرمانی کریں گے۔ تو یہ ایسی قوم تھی جو بہت حد تک بدتمیز تھی اور اللہ رب العالمین کی تکذیب کرنے والے اور استہزاء کرنے والے اور مذاق کرنے والے اور انکار کرنے والے، اور یہ وہی قوم تھی جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا نا، موسیٰ سے بھی کہہ دیا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، جاؤ تمہارا رب تم مل کے جہاد کرو، ہم نہیں جہاد کرنا چاہتے۔ تو اللہ سے بھی کہہ دیا سمعنا وعصینا، گویا کہ یہ نبی کے بھی گستاخ تھے اور خود اللہ رب العالمین کے بھی گستاخ تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، جیسے وہ پانی ایک گھونٹ گھونٹ کر کے بندہ پیتا ہے نا، تو وہ پانی اس کی رگ رگ میں سرایت کر جاتا ہے، بچڑے کی محبت بھی ان کے دلوں میں ایسے سرایت کر چکی تھی، اور بچڑے کی جو محبت تھی وہ ان کے لیے ہر چیز سے بڑھ کر تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت تھی، حالانکہ بچڑا حقیقت میں کچھ نہیں تھا، سارا کچھ اللہ رب العالمین تھے، اور اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر انعامات کیے، نبی بھیجے، اپنے معجزات دیے، نشانیاں اور دلائل دی، اور بچڑے نے کچھ بھی نہیں کیا، لیکن کفر کی وجہ سے دل میں محبت اللہ سے بڑھ کے بچڑے کی محبت تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بئس ما یأمرکم بہ، اگر یہ بچڑے کے ساتھ تمہاری محبت تمہارا ایمان ہے تو یہ بہت برا ایمان ہے جو تمہیں بچڑے کی محبت جو تمہارا ایمان تمہیں بچڑے کی محبت کی صورت میں دیتا ہے۔ اور یہ یہودی ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم اللہ کے پیارے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ آپ ان سے کہیے کہ اگر تمہارے لیے ہی آخرت کا گھر ہے، تم کہتے ہیں ہم جیسے چاہیں زندگی گزارے، بالآخر ہمیں جنت ہی ملنی ہے، کیونکہ اللہ نے وہ بنائی ہی ہمارے لیے ہے۔ جیسا کہ بعض مسلمانوں کا بھی یہ نظریہ ہے کہ جو مرضی کر لے، اللہ غفور الرحیم ہے، بالآخر جانا تو جنت میں ہے۔ یہودی بھی یہ کہا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ آپ ان سے کہیے کہ اگر تمہارے لیے ہی جنت ہے نا تو پھر مانگو اللہ رب العالمین سے موت، اور اللہ رب العالمین سے موت مانگو اور کہو کہ
یہ دنیاوی زندگی مشکلات پر جو مبنی ہے، ہمیں جنت کی زندگی چاہیے، اور اپنی اس دنیا کو ختم کر لو اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ کبھی بھی ان گناہوں کی وجہ سے جو انہوں نے کیے ہیں، اور ان نافرمانیوں کی وجہ سے جو انہوں نے اپنی آخرت کی زندگی کے لیے رکھے ہیں، کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ ایک اس کا مطلب یہ ہے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے اس آیت مبارکہ کا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ مسلمان بھی یہ کہتے ہیں کہ آخرت کا گھر ہمارے لیے ہے، یہودی بھی کہتے ہیں کہ جنت ہماری ہے، تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں تم دونوں سے جنت کا موت کا مطالبہ کرو، مسلمانوں سے بھی یہودیوں سے بھی، اور کہو کہ جو اپنے دعوے میں سچا ہے اور جس کا مذہب سچا ہے وہ اللہ سے موت مانگے، پھر اپنے اس دعوے میں دیکھتے ہیں کون سچا ہے، کیونکہ مسلمان بھی کہتا ہے نا ہم نے جنت میں جانا ہے، یہودی بھی کہتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات یہودیوں سے کہی تو یہودیوں نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ ہم موت نہیں مانگیں گے، لیکن بالآخر ہمارے لیے جنت ہی ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ کبھی بھی اپنے لیے موت کا انتخاب نہیں کریں گے، وجہ یہ ہے برے اعمال ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہم نے برے کام کیے ہیں، اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، لوگوں میں سب سے زیادہ حریص زندگی پر یہ لوگ ہیں، یہ یہودی سب سے زیادہ چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا کی زندگی ملے۔ جو مشرک ہے نا، مشرک یہ سمجھتے ہیں کہ اس زندگی کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ کافر یہی کہتے ہیں کہ یہودی، یہ جو ہندو ہیں یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ کہیں گے مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں، لہذا وہ چاہیں گے کہ دنیا ہی سارا کچھ ہے، لہذا ہمیں یہ زیادہ ملے اور یہ نعمتیں کبھی ختم نہ ہوں۔ البتہ جو یہودی ہیں نا وہ جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، وہ جانتے ہیں جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، اور یہودی یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم نے جو بدعمالیاں کی ہیں اور جو ہم نے ظلم اور زیادتیاں کی ہیں اور ہم نے آخری نبی کا جو انکار کیا ہے، جو قرآن کو نہیں مانا، اس کی وجہ سے آخرت میں ہمارے لیے کوئی اچھا سلوک ہونے والا ہمارے ساتھ نہیں ہے، لہذا وہ کبھی نہیں چاہتے کہ ہماری زندگی ختم ہو، وہ ہمیشہ چاہتے ہیں لو یعمر الف سنہ، وہ تو چاہتے ہیں ہمیں 1000 سال کی زندگی مل جائے، ہمیں اس سے زیادہ زندگی مل جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، اگر انہیں 1000 سال کی زندگی دے بھی دی جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عذاب میں تو کمی نہیں آئے گی نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کچھ لوگوں کو 1000 سال زندگی بھی دی، جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ نوح علیہ السلام وہ 950 سال یا 1050 سال وہ تبلیغ کا زمانہ تھا، تو زندگی اس سے زیادہ تھی نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر 1000 سال بھی زندگی دے دی جائے تو اس کے بعد یہ گارنٹی نہیں ہے کہ وہ عذاب سے بچ جائیں گے، باہر صورت جس کے لیے اللہ نے عذاب رکھا ہے اسے ہر صورت مل کر کے رہنا ہے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی یہ یہودی کام کر رہے ہیں یا مسلمان جو کام کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو بڑی باریک بینی کے ساتھ دیکھ رہا ہے، اور اللہ رب العالمین کے پاس تمام کے تمام اعمال لکھے جا چکے ہیں۔ قیامت کے دن فیصلے ہوں گے، جنت کس کے لیے ہے یا جہنم کس کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔